17واں پارہ سورۃ الانبیاء۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ انسان کو شاید اس بات کا یقین نہیں ہے کہ اس کی زندگی اختتام کی طرف جا رہی ہے۔ وہ خوش ہوتا ہے کہ میں ایک سال اور بڑا ہو گیا، ایک سال اور بڑا ہو گیا، حالانکہ اس کی زندگی کے سال کم ہو رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے نا شاعر، ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، ناداں کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک ہو۔ مبارک نہیں بلکہ اس کی زندگی کی دیوار سے ایک اینٹ گرتی جا رہی ہے اور وہ حساب کے قریب جا رہا ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حساب کا وقت قریب آتا جا رہا ہے اور لوگ غفلت میں ہیں، ان کو یقین نہیں ہے کہ ان کے حساب کا وقت قریب آ گیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی طرف، وفات کی طرف اشارہ کیا کہ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اے نبی تو اس سے پہلے جتنے بھی بشر آئے ہیں کسی کو ہم نے ہمیشہ کی زندگی نہیں دی۔ ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہے۔ افا مت، اے نبی اگر تو کیا فوت ہو جائے گا، فہم الخالدون، یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، کوئی تو بھی فوت ہوگا اور یہ سارے فوت ہونے والے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ذائقہ وہی پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ جس طرح پانی میں نمک ڈالو تو نمک کا ذائقہ آتا ہے، چینی ڈالو تو چینی کا ذائقہ آتا ہے، میٹھا ذائقہ آتا ہے۔ ہم اپنی روح میں، جسم میں جو اپلوڈ کریں گے، نیکیاں کریں گے تو مرتے وقت نیکیوں کا ذائقہ آئے گا۔ ہمیں نفس مطمئنہ کہہ کر اللہ کی خوشنودی کی طرف بلایا جائے گا۔ اگر گناہ کرتے رہیں گے، اللہ کی نافرمانیاں کریں گے تو پھر نفس خبیثہ کہہ کے موت کے وقت پکارا جائے گا اور اللہ کی غصے کی طرف ہمیں بھیج دیا جائے گا۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی طرف اشارہ تھا کہ نبی تو نے بھی وفات پانی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے جو قوم کے ساتھ سوال و جواب ہوئے ان کا تذکرہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے پوچھا کہ تم ان اپنے بتوں کے اوپر کیوں مجاور بن کے بیٹھے ہوئے ہو؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا کرتے ہوئے پایا کہ وہ اس کی عبادت کیا کرتے۔ ہمارے معاشرے میں بھی یہ اکثر پایا جاتا ہے، بھی یہ کام چھوڑ دو، یہ غلط ہے، دین اس کی اجازت۔ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے، بڑے ایسا کرتے تھے، اب تک تو ایسے ہی کرتے آئے ہیں، اب کوئی نیا دین آ گیا۔ یہ سارے جواب ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہوگا۔ اب ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم نے یہ کہہ کے اپنے سابقہ گمراہیوں میں چلنا ہے تو پھر ابراہیم علیہ السلام کی مشرک قوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اگر ہم نے ابراہیم ملت ابراہیم جس پر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس کو اپنانا ہے تو پھر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ چلے گئے سارے لوگ میلے کے اوپر، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی سقیم، میں نہیں جا سکتا، میں بیمار ہوں۔ ذہن میں ایک پلاننگ چل رہی تھی کہ میں ان کو نا دلیل کے ساتھ سمجھانا چاہتا ہوں کہ بت غلط ہیں۔ چلے گئے سارے لوگ میلے پہ، سارے بت ان کے توڑ دیے ابراہیم علیہ السلام نے، بڑا بت ایک چھوڑ دیا۔ واپس آئے تو آگے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھنے لگے انت فعلت ھذا بآلہتنا، ابراہیم یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ تو نے ایسے کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے بل کبیرہم، یہ جو بڑا کھڑا ہے نا اس نے ایسے کیا۔ فسألوہم، ان سے پوچھ لو، اگر یہ بولتے ہیں تو ان بتوں سے پوچھ لو انہوں نے ایسے کیا ہوگا۔ وہ آگے سے کہیں گے یہ تو بولتے نہیں ہے، کہتے اگر بولتے نہیں ہیں تو پھر تمہارے نفع نقصان کے مالک کیسے ہوئے؟ آج بھی اگر یوں کہہ دوں تو غلط نہیں ہے، زلزلے، سیلاب، مہنگائی، یہ سارے جو ہمارے اوپر عذاب آ رہے ہیں، تو جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، رزق، اولادیں، آسانیاں، سارا کچھ جا کے ان سے مانگتے ہیں، اگر وہی دیتے ہیں، ان کے بقول وہ دیتے ہیں تو پھر عذاب بھیجنے والے بھی وہی ہوئے نا، زلزلہ لانے والے بھی تو بابا جی ہوئے، سیلاب لانے والے۔ جب دربار پورا ہی بہتے جا رہا ہے تو اس کا مطلب بابا جی خود ہی پانی لے کے آئے ہیں۔ دربار کے اوپر بم بلاسٹ ہو رہا ہے، کس نے کیا جی؟ بابا جی نے کروایا؟ نہیں جی، بابا جی تو نہیں کروا سکتے۔ بھی بابا جی نہیں کروا سکتے تو پھر تمہیں بیٹا بھی نہیں دے سکتے، اولاد بھی نہیں دے سکتے، رزق بھی نہیں دے سکتے۔ یہی تو مشرکین کا عقیدہ تھا کہ وہ آسانیاں ساری اپنی طرف کرتے تھے، جب عذابوں کا تذکرہ آتا، برائیوں کا تذکرہ آتا پھر کہتے ہیں یہ تو اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ اگر آسانیاں دینے والا اللہ ہے، اگر عذاب لانے والا اللہ ہے تو پھر آسانیاں دینے والا، اولادیں دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب ذکر کیا کہ انہوں نے جب کوئی کسی بات میں ان کے برابر نہ آ سکے، ان کا جواب نہ دے سکے تو کہنے لگے حرقوہ، اس کو جلا دو، اور وانصروا آلہتکم، اپنے بتوں کی مدد کرو، اپنے جو معبود ہیں بت گڑھ کے رکھے ہیں ان کی مدد کرو، یعنی لوگ ان کی مدد کریں گے، انہوں نے خاک مدد کرنی ہے۔ تو پھر اللہ نے آسمان سے حکم جاری کر دیا یا نارو کونی بردن و سلاما، جب آگ میں پھینک دیا گیا تو اللہ نے حکم دیا آگ کو کہ آگ تیری تپش بھی ہمارے حکم سے تھی، کونی بردن و سلاما، ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہونا ہے، یعنی اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ خلیل کو، ابراہیم علیہ السلام کو ٹھنڈ لگ جائے، کہا کہ سلامتی والی ابراہیم کے لیے ہو جا۔ اور آگے پھر اللہ نے کہا کہ یہ لوگ
تدبیریں چل رہے تھے اور ہم نے ان کی تدبیروں کو ختم کر دیا. یعنی جتنے بھی لوگ تدبیریں چلنے والے ہیں ان کے لیے یہ پیغام تھا کہ تمہارے مخالفین جو مرضی کرتے رہیں، جو مرضی کرتے رہیں، تمہاری دوستی اگر اللہ کے ساتھ ہے تو اللہ آگ کو بھی ٹھنڈا کر سکتا ہے، اللہ مخالفین کی تدبیروں کو خاک میں ملا سکتا ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے پیغام ملتا ہے. داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کیا اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پہاڑ اور پرندے مسخر کر دیے تھے. جہاں وہ جانا چاہتے تھے پہاڑوں کے راستے سے آسانی کے ساتھ جا سکتے تھے. پرندے ان کی بات مانا کرتے تھے داؤد علیہ السلام. اور ان کو جنگی لباس، زرہ وغیرہ جو جیکٹیں جنگی لوہے کی پہنی جاتی ہیں چمڑے کی، وہ بنانے کی مہارت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی. سلیمان بن داؤد، یہی داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان، ان کے ہوائیں اللہ تعالیٰ نے ماتحت کی ہوئی تھی، ہوائیں ان کے حکم سے چلتی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اجازت دی ہوئی تھی. ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ان کو بیماری تھی، بہت سخت بیمار تھے، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یہ دعا مسلسل پڑھا کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ نے ان کی بیماری کو ختم کر دیا تھا. ہمارے معاشرے میں کچھ باتیں مشہور ہیں کہ ان کو کس قسم کی بیماری تھی، شاید وہ جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، یوں وہ اور پتہ نہیں کیا کچھ لوگ چھوڑ گئے تھے، نفرت کر. یہ سارے بنی اسرائیلی روایات ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. بس صرف یہی آتا ہے کہ وہ بیمار تھے، سخت بیمار تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ دعا پڑھی تھی کہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہ نے ان کی بیماری ختم کر دی. بیماری کیا تھی اس کی تفصیل نہیں ہے صحیح حدیث کے اندر. یونس علیہ السلام ذُنُّون، مچھلی والے کہہ کے ان کو قرآن میں پکارا گیا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کے ساتھ عذاب کا فیصلہ کر دیا تھا تو وہ بغیر اللہ کی اجازت کے بستی چھوڑ کے چلے گئے تھے اور جا کے کشتی میں سفر کیا. بڑا لمبا واقعہ. بہرحال وہ کشتی والوں نے سمندر میں پھینک دیا، وہ مچھلی نے کھا لیا، پیٹ میں چلے گئے. تو وہاں پھر سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، کتنے اندھیروں کے اندر تھے، تو وہاں انہوں نے اللہ کو پکارا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ دعا پڑھی تھی مسلسل، تو اللہ نے ان کو اس اندھیرے سے اللہ نے کہا ہم نے نجات دے دی. اور اگر اللہ نے کہا کہ ہم مومنوں کو بھی ایسے ہی نجات دیتے ہیں جو اندھیروں میں پھنس چکے ہیں، مشکلات میں پھنس چکے ہیں، اگر وہ یہ دعا، یعنی اس سے زیادہ تو ہماری زندگی میں اندھیرے نہیں ہیں. اللہ اپنی بستی کو، اپنے آباء و اجداد کو، اپنی قوم والوں کو چھوڑ کے جا چکے ہیں. تنہائی ہے، سمندر کے اندھیرے ہیں، مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے، اتنی زیادہ مشکلات ہیں، اور وہاں پر انہوں نے یہ دعا پڑھی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ کہتا ہے ہم نے ان کو نجیناہ، ہم نے اس کو نجات دی تھی، ہم نے اس کو غم سے نکالا تھا، اور جو بھی غم کے اندر ہے ایسے پڑے گا ہم اس کو اس سے نجات دیں گے. تو یہ یونس علیہ السلام کی بہترین دعا تھی، ہمیں پڑھنی چاہیے. سورۃ الحج کا آغاز ہوتا ہے، شروع میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی کیفیت کا تذکرہ کیا، قیامت کیسے آئے گی. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگو اللہ سے ڈر جاؤ، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے. یہ چھوٹا سا جھٹکا 7.7 کا لگا تو حالت کیا تھی کہ فکر نہیں تھی موبائل کہاں ہے، لوگ باہر بھاگ رہے تھے، فکر نہیں تھی بچے کہاں بڑے ہیں، ساتھ والا کہاں ہے، خود باہر آ کے واضح دے رہے تھے کہ باہر آ جاؤ، باہر آ جاؤ. اندر والوں کو سب کو چھوڑ کے بھاگے. لیکن قیامت کا زلزلہ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو سخت ہلا دیا جائے گا، اس زلزلے کے بعد کیا کہ کہا کہ اس زلزلے کے اندر دودھ پلانے والی اپنے دودھ بچے کو چھوڑ دے گی، اس کو فکر نہیں ہوگی، حاملوں کے حمل گر جائیں گے، لوگ سمجھیں گے کہ یہ کوئی نشے کے اندر ہیں لوگ. وما ہم سکارا، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوگے. اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ ایسے لگ رہا ہوگا جیسے لوگ نشے میں ہیں، کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی. اس کا تذکرہ کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے چند مراحل بیان کیے. انا خلقناکم من تراب، ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی کے بعد پھر نطفہ بنایا. یہاں پر دو طرح سے مطلب سمجھا جا سکتا ہے. ایک تو آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، اس کے بعد آگے نطفے سے پوری نسلیں چلا دی. دوسرا یہ ہے کہ ہم جو خوراک کھاتے ہیں وہ مٹی سے پیدا ہوتی ہے، اور وہی خوراک انسان کے جسم کا حصہ بنتی ہے، وہاں سے نطفے بنتے ہیں، پھر آگے نسل چلتی ہے. یہ بھی مراد ہے کہ بنیاد اصل مٹی سے بنتی ہے. ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ بنایا، نطفے سے پھر علقہ بنایا، علقے سے پھر مضغہ بنایا، یعنی جمع ہوا خون، جمع ہوا خون سے پھر گوشت کا لوتھڑا بنایا، اس سے پھر ہڈی چڑھا دی. پھر اللہ کہتا ہے پھر ہم نے نخرجکم طفلا، پھر ہم نے تمہیں بچے کی صورت میں پیدا کیا. جس کو ہم چاہتے ہیں بچپن میں فوت کر لیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں جوانی میں فوت کر لیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ان کو رذیل عمر کی طرف لوٹا دیتے ہیں. رذیل عمر کسے کہتے ہیں؟ گھٹیا عمر، جس میں انسان دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عمر سے پناہ مانگی ہے. نماز کے بعد اللہ کے نبی یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر،
میں ایسی عمر سے پناہ مانگتا ہوں جو رذیل عمر ہو، گھٹیا عمر ہو، جس سے انسان دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے، خود انسان چل نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، اٹھ پھر نہیں سکتا، تو ایسی عمر سے پناہ مانگی ہے۔ ہمارا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم کچھ لوگوں کو ایسی عمر کی طرف لوٹاتے ہیں، پھر وہ اپنی سابقہ باتوں کو یاد نہیں ہوتا ان کو ہم نے کیا کہا تھا، کیا کیا تھا، اس کے بارے میں بیان کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، جس کی وجہ سے اس سورت کا نام بھی سورت الحج ہے، کہ اذن فی الناس الحج، اے ابراہیم لوگوں میں حج کا اعلان کر۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں کیسے اعلان کروں، میری آواز کہاں پہنچے؟ اللہ نے کہا آواز پہنچانا ہمارا کام ہے۔ انہوں نے اعلان کیا تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے پہاڑوں کو نیچا کر دیا، سب زمین کو برابر کر دیا، اور کونے کونے تک یہ آواز پہنچا دی ابراہیم علیہ السلام کی کہ لوگوں حج کے لیے آؤ۔ اور آج جس نے حج کے لیے جانا تھا اس نے لبیک اللہم لبیک کہہ کے اس ابراہیم علیہ السلام کے اعلان کا جواب دیا تھا، اور آج اللہ ان کو حج کی توفیق دیتا ہے اور وہ حج پر جاتے ہیں۔ پھر آگے حلت اور حرمت کا قاعدہ بیان کیا کہ حلال کیا حرام کیا ہے کھانے پینے کے اندر۔ احلت لکم الانعام، تمہارے لیے چوپائے جانور سب حلال ہیں، الا ما یتلی علیکم، مگر جو تم پر پڑھ دیے جائیں، بتلا دیے جائیں، وہ حرام ہے۔ یہ قاعدہ ہے حلت حرمت کا۔ عبادات کا قاعدہ یہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے صرف وہ کرنی ہے، اور حلت حرمت کا قاعدہ یہ قرآن کے اندر جو آیا ہے کہ سب کچھ تمہارے لیے حلال ہے سوائے اس کے جو بتا دیا جائے، وہ حرام ہوگا۔ کچلی والے جانور ہیں جن کی کچلیاں ہوتی ہیں وہ حرام ہے، گدھے کا نام لے کے کہہ دیا وہ حرام ہے، وہ حرام ہے۔ پرندوں کے اندر جو پنجے سے شکار کرے، یہ ہمارے معاشرے میں بڑا پایا جاتا ہے کہ یہ کوئی پنجے میں لے کے کھا رہا تھا تو حرام ہے، یہ غلط طریقہ۔ قاعدہ کیا بیان کیا حدیث کے اندر کہ جو پنجے سے شکار کرے گا وہ حرام ہے۔ اگر چونچ سے شکار کر کے پنجے میں لے کے کھاتا ہے تو وہ حرام نہیں ہے، وہ حلال ہے۔ جس طرح بغلہ ہے، ہمارے معاشرے میں اس کو بڑا حرام سمجھا جاتا ہے، یہ حرام نہیں ہے، یہ چونچ سے پکڑتا ہے تو یہ حلال ہے۔ ہاں اس کے علاوہ کسی کا نام لے کے کہہ دیا جائے، کوّا ہے اس کا نام لے کے کہا یہ خبیث ہے اس کو قتل کر دو، قتل کرنے کا حکم ہے تو تب بھی حرام ہے۔ نام لے کے کہہ دیا یہ حرام ہے تو تب بھی وہ حرام ہے۔ تو جس کے بارے میں کہہ دیا جائے وہ حرام ہے، باقی سب کھانے پینے کے اندر حلال ہے۔ قربانی کا کہا کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی بنائی تھی تاکہ وہ اللہ کا نام لیں چوپاؤں کے اوپر، ان کو ذبح کرے اور پڑھے، اور معیار بیان کیا کہ قربانی کا معیار کیا ہے اللہ کے ہاں، لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی، یہ تمہارے گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتے، اللہ کے ہاں تقوی پہنچتا ہے۔ جانور جتنا مرضی مہنگا لے لو، اگر ریاکاری آ گئی لوگ کیا کہیں گے کہ اس کے پاس تو بڑا پیسہ تھا چھوٹا سا جانور ذبح کر دیا تاکہ بڑا جانور ذبح کروں، لوگ اس کی جو ہے نا وہ لوگوں کے ہاں بڑی پرسنالٹی بن جائے تو اللہ کے ہاں اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اگر کوئی چھوٹا سا لے کے بھی ذبح کرتا ہے لیکن تقوی کی بنیاد پہ کرتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کا ثواب زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ اجر سے نوازے گا۔ پھر اللہ بیان کیا کہ ہم جب کسی قوم کو آزادی دیتے ہیں، زمین کے اندر جگہ دیتے ہیں تو اس کی ذمہ داری کیا بنتی ہے، آزادی کا تقاضا کیا بنتا ہے۔ مکناکم فی الارض، ہم تم کو جب زمین میں جگہ دیتے ہیں تو کیا کرنا ہے، اقام الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرنی ہے، زکات ادا کرنی ہے، وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے منع کرنا ہے۔ چار کام اللہ تعالیٰ نے بتائے آزادی کے تقاضے میں۔ اللہ نے ہمیں آزاد ملک دیا، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ دیا ہے، لیکن میرے خیال میں ہم چاروں کام چھوڑ چکے ہیں۔ نماز 90% لوگ نہیں پڑھتے، زکوٰۃ 95% لوگ نہیں دیتے، وہاں جو دیتے ہیں وہ بھی بہانے بنا کے دیتے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر تو ہم تقریباً 98% لوگ چھوڑ چکے ہیں۔ نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کیا، بس اس کو چھوڑ چکے ہیں۔ تو اسی وجہ سے آپ دیکھ لو حقیقی آزادی ہمارے پاس ہے لیکن اندر سے ہاں وہی غلام کے غلام ہے، دوسرے ملک ہمارے اوپر مسلط کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا ایک دن تمہارے 1000 سال کے برابر ہے۔ اللہ کا ایک دن جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ہم جو دن شمار کرتے ہیں ہمارا 1000 سال ہوتا ہے تو اللہ کا ایک دن ہوتا ہے۔ یہ سورۃ الحج کے اندر اس کا تذکرہ کیا، فرمایا کہ یہ جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود بناتے ہیں، ان کی مثال کیا ہے کہ یہ تو ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، ایک مکھی تخلیق نہیں کر سکتے، یہ کیا تمہیں دیں گے؟ تخلیق کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، ان کے کھانے سے ایک مکھی چھین کے لے جائے تو وہ چھینا ہوا کھانا واپس نہیں لا سکتے۔ آگے فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، جو پیر ہیں وہ بھی کمزور ہیں اور جو مرید ہیں وہ بھی کمزور ہیں، دونوں کمزور ہیں، کچھ کسی کے لیے کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ کامیابی کا آخری بات، کامیابی کا فارمولہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اے ایمان والوں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، رکوع کرو، واسجدوا سجدہ کرو، واعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو اور خیر کے کام کرو، بھلائی کے کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور کامیابی کا یہ کلیہ بیان کیا ہے، اور ہم اس کامیابی کے کلیے کو چھوڑ کے کہیں اور کامیابیاں تلاش کرتے ہیں، اس لیے ناکامی کی طرف جاتے ہیں۔ اگر ہم اپنے کاموں کے ساتھ ان چیزوں کو ایڈ کر لیں، جمع کر لیں، رکوع سجدہ عبادات اور بھلائی کے کاموں کی طرف آ جائیں تو ہماری کامیابی کی راہیں آسان ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو سمجھ کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ